نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ مجھے معزز اساتذہ کرام اور منتہی طلباء نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی 2-4 منٹ کچھ اس بارے میں بیان کریں۔ 2-4 منٹ میں میرا ناشتہ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان بنانے کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ یہ سرزمین وہ ہے جہاں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انگریز کاروبار کے لیے اس سونے کی چڑیا اس ملک میں آئے۔ یہاں کے مال و متاع، یہاں کی ذرائع آمدن دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور انہوں نے ایسے جال بنے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارتی نقطہ نظر سے ہندوستان میں آئی تھی اور منظور شدہ کمپنی تھی، اس نے اپنے ایسے پنجے گاڑے کہ اس ملک پر ہی قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس میں لاکھوں علماء اور علماء اہل حدیث خاص کر انہوں نے اس 1857 کی جنگ آزادی میں قربانیاں پیش کی۔ خاندان صادق پور، علماء پٹنہ اور بہار، بنگال اور دہلی کے علماء، اتنے علماء نے قربانیاں دی ہیں اس انگریز کو یہاں سے نکالنے میں، لیکن اپنے ہی جب غدار ہو جائیں تو پھر آزادی کی جد و جہد وہ سر نہیں چڑھتی۔ اپنوں کی بے وفائی غداری سے یہ علماء شہید ہوئے، لیکن یہ اہل حدیث ان کو باغی کے لفظ سے، وہابی کے لفظ سے مشہور کیا گیا، اور وہابی باغی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ خاندان صادق پر، علماء صادق پر، بستیوں پر انگریز نے بلڈوزر چلا دیے، مکان مسمار کر دیے، اور ایک انگریز سپہ سالار ان بستیوں کا معائنہ کرنے کے لیے آیا، تو ان وہابیوں کا ایک چھوٹا بچہ جو لاٹھی اپنی ٹانگوں میں لیے لاٹھی کا گھوڑا بنا کر کھیل رہا تھا، جب اس نے انگریز کو اپنے گھر میں دیکھا، اپنی ٹانگوں سے وہ لاٹھی جس کا گھوڑا بنایا تھا وہ نکال لی۔ آپ نے جانتے ہیں نا کہ بچے ٹانگوں میں لاٹھی لے کر گھوڑا بنا کر کھیلتے ہیں، وہ لاٹھی اپنی ٹانگوں سے نکالی اور اس انگریز سپہ سالار کی طرف اس کو سیدھا کر کے اس پر ایسے انگلی چلانے شروع کر دی جیسے
بندوق کے ٹریگر پر انگلی چلائی جاتی ہے، تو وہ انگریز کہتا ہے کہ وہابیوں کو میں نے مٹا دیا ہے، لیکن ان کا جو بچہ بھی ہے وہ بھی باغی پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہے۔ انگریز سے لڑنے والے تو اہل حدیث تھے، لاکھوں علماء نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں علماء نے۔ اور اس آزادی کی جو جد و جہد تھی، یہ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب انگریز پوری طرح 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی، اس نے پوری طرح اپنے پنجے گاڑ لیے، مسلمانوں کو ملازمتوں میں جگہ دینا بند کر دی گئی، کوئی سرکاری افسر مسلمان بھرتی نہیں، اہل حدیث بھرتی نہیں ہو سکتا تھا، اور مسلمان کوئی بھرتی نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے سرکاری سیٹیں صرف نائب قاصد اور سیکورٹی گارڈ، خاک روب اور اس طرح کی درجہ چہارم کی سیٹیں تھیں۔ کسی مسلمان کو بڑا عہدہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت 1930 میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد میں جو خطبہ دیتے ہوئے تصور پیش کیا تھا کہ اب یہاں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہے، یہ دو نظریے ہیں، یہ دو قومیں ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ناگزیر ہو گیا کہ ان کے لیے الگ سے ایک ملک تیار کیا جائے۔ وہ خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے، وہی سنگ میل ہے اس پاکستان کی۔ اور پھر اس پاکستان کے لیے جد و جہد شروع ہو گئی۔ پاکستان کی تحریک میں جب بھی مورخ قلم لے کر لکھنے بیٹھتا ہے، مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کو نہیں بھول سکتا، سید داؤد غزنوی کو نہیں بھول سکتا، اور مولانا عنایت علی ولایت علی ظفر علی خان کو نہیں بھول سکتا، مولانا محمد علی جوہر کو نہیں بھول سکتا۔ یہ سب اہل حدیث علماء تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے۔ ان کا مقصد تھا کہ یہاں ایک ایسی سلطنت قائم ہو جائے جہاں ہم اللہ کے قانون کو نافذ کر سکیں اور اسلامی نظام کو وہاں آزما سکیں۔ چنانچہ یہ جد و جہد جاری رہی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اور پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی یہاں وہی لوگ برسر اقتدار آ گئے جنہوں نے مسلمانوں کی مخبریاں کی تھی، جنہوں نے انگریز کے کتے نہلائے تھے، جنہوں نے انگریز سے وفاداری کی تھی، مسلمانوں سے غداری کی تھی۔ اور آج تک ہم اس خواب کو جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، آج اس خواب کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے، اس کی کامیابی بھی لا الہ الا اللہ پر ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے خطوط پر پاکستان کے آئین قانون کو استوار نہیں کیا جاتا، تب تک نہ پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے، نہ ہی یہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ کر دیا جائے گا، انگریز کے ان وفاداروں سے، مسلمانوں کے ان غداروں سے جب تک جان نہیں چھڑا لی جاتی، اس وقت تک پاکستان اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بیٹوں،
پاکستان اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور اس نے قیامت تک قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جس نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی ہے یا جو کرے گا، جنہوں نے کی ہے وہ بھی نشان عبرت بن گئے ہیں، اور جو کرے گا وہ بھی نشان عبرت بنے گا۔ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن خاندانوں نے پاکستان کو توڑا ان کے خاندانوں کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف منصوبے بنائے ان کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا، اور جو اب بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نشان عبرت بن رہے ہیں اور بنیں گے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ابھی میرا ایک بیٹا یہاں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں پاکستان میں تو رہنے کو جی نہیں چاہتا، پاکستان میں تو یہ ہو گیا ہے، پاکستان میں وہ ہو گیا ہے۔ بھئی جس کا جی نہیں چاہتا پاکستان میں رہنے کو وہ انڈیا میں چلا جائے، چھوڑ دے پاکستان کو۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے حاصل کی ہے، انہوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، اور ہم اس نعمت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے ہم بھی قربانیاں دیں گے۔ یہ جو لنڈے کے لبرل ہیں جو کہتے ہیں پاکستان میں کاروبار نہیں ہے، پاکستان میں کاروبار نہیں کریں گے، ہم تو باہر جا رہے ہیں، پاکستان میں یہ ہو گیا ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے، یہ پاکستان کے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے، پاکستان کی معیشت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، یہاں کے سرمایہ کاروں کو بدظن کرنے کے لیے، اور کچھ ایسی کالی بھیڑیں اداروں میں بھی بیٹھی ہیں جو ایسے قوانین پاس کرتی ہیں جن سے صنعت کار یہاں کا رخ نہیں کرتے، اور سرمایہ کار یہاں اپنا سرمایہ لگانے پر تیار نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب کردار واضح ہوتے جائیں گے اور ان کے سب منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا لہرائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔